السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس ہے بخاری شریف کا، صفحہ نمبر 2، جلد نمبر 1، بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک درس ہو چکا تھا، آگے جو ہے دیکھیں وقول اللہ عز وجل، وقول اللہ عز وجل، اور اللہ رب العزت کا فرمان، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان، بے شک یقیناً ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، جیسا کہ ہم نے وحی کیا نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے نبیوں کی جانب۔ انا اوحینا، بے شک یقیناً ہم نے وحی کی، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، کما اوحینا، جیسا کہ ہم نے وحی کی، الی نوح علیہ السلام کی جانب، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد کے نبیوں کی جانب۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، اور اس میں وحی کے بارے میں ہے تو دیکھ لیں نزول وحی کی صورتیں اور اقسام۔ نزول وحی کی صورتیں اور اقسام دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے سے وحی نازل ہوتی تھی، دوسرے دل میں کسی معنی کا القاء کرنا کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں معنی ڈال دیتے تھے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے۔ تیسرے سلسلۃ الجرس، اور چوتھے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کا کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں آنا، پانچویں ہے معروف آدمی کی شکل میں آنا، چھٹی صورت ہے اپنی شکل میں آنا، اور اللہ کا بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا، نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی واقعہ دکھا دیا جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ دکھایا گیا تھا وہ خواب ہی میں دکھایا گیا تھا۔ اور وحی اسرافیل علیہ السلام بھی 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے رہے۔ یہ وحی کی صورتیں ہیں، تقریباً اس سے زیادہ بھی صورتیں ہیں، چونکہ مختصراً پڑھانا اس لیے چند صورتوں کا ہم نے ذکر کر دیا ہے، اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس جو آیت امام بخاری نے نقل کیا ہے تو اس آیت کو نقل کیا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو آخر اس آیت کو کیوں ذکر کیا جس میں حضرت نوح کا ذکر ہے؟ اس کی ایک تو یہ ہے کہ اس آیت کی مختصر تفسیر دیکھ لیں۔ یہ ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی اکٹھا کتاب کیوں نہیں نازل کی جاتی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اکٹھا توریت کو دے دیا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر یک بارگی کتاب نازل کی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا وہ کتاب ہے، اور قرآن یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جیسا کہ توریت، زبور، انجیل آسمانی کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی، مگر ہم کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتا ہے تو یہ کلام، اور کلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی کتاب قرآن جو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیت جو ہے یہودیوں کے اس سوال کرنے پر انہی کے رد میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ نے جو یہ آیت نازل فرمائی اس میں چند انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا،
تو سب سے پہلے جس نبی کا نام لیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو چونکہ اس آیت میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو نقل فرما دیا۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی جو ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، تو سب سے پہلے نبی جنہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس لیے امام بخاری نے اس آیت کو نقل کیا۔ یا بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی جنہوں نے احکام شرعیہ کو بیان کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اس لیے اس آیت کو یہاں پر امام بخاری نے نقل کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے تھی۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو آبادی تھی وہ جتنے علاقے پر تھی تو اس زمانے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جو طوفان نوح آیا ہے تو پوری بستی اور پوری آبادی کیا ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی۔ وہی لوگ باقی بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، یا وہ بڑھیا بچ گئی تھی جس نے کہا تھا جانے کے لیے ساتھ میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ تو جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سرزمین پر جتنے لوگ تھے یا روئے زمین پر جتنے لوگ تھے سب کے لیے تھی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ بھی علماء کے اقوال ہیں، مگر مختصراً پڑھانا ہے، اتنی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔